بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من سنن الانبیاء الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہے، یعنی سب انبیاء کرام نے ان 4 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ ایک حیا، شرم و حیا کی زندگی، دوسرا تعطر، خوشبو لگانا، تیسرا السواک، مسواک کرنا، دانتوں کو صاف رکھنا، چوتھا النکاح، شادی کرنا۔ یعنی انسان کی چاہت ہو نہ ہو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان کو ان 4 چیزوں کو پسند کرنا چاہیے، ہر انسان کو ان 4 چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ کا طبعی طور پر دل مانے نہ مانے، لیکن کرنا یہ ہے عبادت۔ نماز پڑھنے کو دل چاہے تو بھی کرو، نہ چاہے تو بھی پڑھو۔ زکوٰۃ دینے کو دل چاہے نہ چاہے ادا کرو۔ اسی طریقے سے داڑھی رکھنے کو دل چاہے نہ چاہے رکھو، سر ڈھانپنے کو دل چاہے نہ چاہے سر ڈھانپو، مولویوں والا لباس، نیک لوگوں والی قمیض شلوار پہننا دل چاہے نہ چاہے اسی طرح کے سلائی کرواؤ۔ اسی کو بولتے ہیں محبت یا پھر عبادت۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں سب نبیوں کی سنت ہے۔ پہلے نمبر پر حیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حیا ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، جز ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو اس کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ حیا اور ایمان یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ ایمان ہو حیا نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، بے حیا ایمان والا ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں کسی کو دیکھا کہ غسل خانے سے نکلا، حمام سے، اور اسی کو کپڑا ایسا بندھا ہوا تھا کہ گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر رانیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی نظر پڑی حضرت امام صاحب نے آنکھیں بند کر دیں۔ آنکھیں بند کر کے جا رہے تھے جتنا جا سکے، تو اسی نے مذاق کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے اور کہنے لگا کہ نعمان، امام صاحب کا نام تھا نعمان ابن ثابت، نعمان کب سے نابینا ہو گئے ہو، اندھے ہو گئے ہو؟ بد اخلاقی دیکھو۔ حضرت نے فرمایا کہ جب سے تم نے حیا کو چھوڑ دیا، یعنی بے حیائی بے ایمانی کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ گھٹنے ظاہر کرنا یا گھٹنوں سے اوپر کا ذرا بھی حصہ ظاہر کرنا، یہ کھلم کھلا بے حیائی اور بے ایمانی ہے۔ آج کل کا ایسا گندا غیرت کے خلاف بے غیرتی کا ماحول پھیل گیا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں کے سامنے یہ شرمگاہ کھولا بیٹھا ہوا ہے، بہن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور نہ باپ کو شرم آتی ہے نہ ماں کو احساس ہے کہ اس ظالم خبیث کو سمجھائے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اور گھٹنا خود شرمگاہ ہے، ران بھی شرمگاہ ہے، خاص وضو پیشاب کی جگہ یہ بھی شرمگاہ ہے۔ تینوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے اور فرض ہے۔ اور کیسے باہر آج کل بے غیرتی دیکھو، لوگ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، پیچھے سے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، یہ خبیث یہ گھٹنے کھولے ہوئے اور جا رہا ہے، نکر پہنا ہوا، لنگوٹ باندھا ہوا۔ تو یہ بے حیائی کے کام ہے، اور جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں زنا یقینی ہو جاتا ہے۔ جب زنا ہو گئی تو ایمان خراب ہو گیا۔ اگر آپ نے کسی اور گھر کے اندر زنا کا سوچا تو آپ کے گھر میں زنا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے کہ آپ زنا کرو اور آپ کے گھر میں زنا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے، وہاں وہ کنویں کا بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے، تو وہاں جب 2 بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا،
پھر وہ گھر چلی گئیں، گھر میں جا کر کے اور ابو کو بتایا، ابو آج ہم جلدی اس وجہ سے آ گئے کہ ایک مسافر آدمی تھا، اس نے ہمیں پانی بھر کر کے دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر کے آؤ۔ تو وہاں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں آئیں علی استحیاء، حیا داری کے ساتھ چل رہی تھیں، اور آ کر کے سر جھکا کر کے باتیں کیں، اور فرمایا، انہوں نے بولا کہ ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جانے لگے اور ان لڑکیوں کو بولا کہ آپ پیچھے پیچھے آؤ، صرف مجھے بولو کہ دائیں چل یا بائیں چل بس، تاکہ میری تمہارے اوپر نظر بھی نہ پڑے۔ حیا یہ ہے۔ اور آج کی بے حیائی دیکھو۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس کے اندر فرمایا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ لوگوں نے مختلف باتیں کیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرک کر کے چلے گئے گھر، جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عورت سب سے بہتر وہ ہے جس کی نظر کبھی بھی کسی اجنبی مرد پر نہ پڑے، کبھی کسی اجنبی مرد کی نظر اسی عورت پر نہ پڑے، یہ ہے سب سے اچھی عورت۔ اور آج کل کا ماحول دیکھو، انگریز نے، کافروں نے عورتوں کو کیسے ننگا کیا ہے، اور جتنا وہ عورت کو آزادی کی باتیں کرتے ہیں اتنا ہی عورت کو مظلوم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو گھر کی ایک زینت بنایا تھا، گھر کی بادشاہ رانی بنایا تھا، اور یہ اسی کو مزدور بنا کر کے اور باہر دھکے کھلاتے ہیں کہ بھائی ادھر جا ڈیوٹی کر کے آ، مزدوری کر کے آ۔ اور امریکہ کی کوئی رپورٹ ہے کہ وہاں کے ڈاکٹروں نے بولا کہ امریکہ میں مردوں سے زیادہ چھوٹے بچے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ٹینشن کے، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے، بچوں کو تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ کیوں ڈپریشن میں، وہ کیوں نفسیاتی مریض؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی ماں اور باپ نہیں ہوتے، اسی وجہ سے۔ باپ نہیں ہوتا کہ زنا کاری ہوتی ہے، زنا کی حاملہ ہو گئی عورت، مرد بھاگ گیا اپنے حساب سے، پھر عورت اسی کو جھیلتی رہتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی رہتی ہے۔ ابھی یہ جانور والی زندگی نہیں ہے عورت کے لیے، کوئی اس کا خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا انتظام کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جب بچہ جنم لیا، پھر یا تو وہ پھر ایسے ہی پھینک دیتی ہے بچے کو، یا اگر اپنے پاس رکھتی بھی ہے تو پھر اپنے اسی کو کام ڈیوٹی کی وجہ سے، کہیں روزگار کی وجہ سے ادھر ادھر دھکے کھانے پڑتے ہیں تو بچوں کو کسی نہ کسی اور کے حوالے کر دیتی ہے، یا پھر وہاں باقاعدہ بچہ خانہ، ایک اسپتال نما کوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں، فیس دیتی ہیں کہ ان کی پرورش کرو۔ تو ان بچوں کو نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا پیار ملا، اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ بے حیائی، نام کتنا پیارا ہے، عورت کو آزادی دو، آزادی نہیں ہے، اس سے بڑی غلامی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ حیا کے نام پر، آزادی کے نام پر بے حیائی پھیلانا۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جہاد میں تشریف لے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے بڑی مکاری کے ساتھ سازش کی، اور انہوں نے بولا کہ ایسا کرو کہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے، یعنی نیم برہنہ عورتیں ان کے سامنے بھیج دو، تاکہ ان کے حسن کو دیکھ کر کے لوگ ان کی طرف بد نظری کریں گے، مسلمان ان کی طرف بد نظری کریں گے، اور جب بد نظری آئی تو برکت ختم۔ جب آپ بری نظر سے کسی عورت کو دیکھو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دیکھا کہ یہ سازش کر رہے ہیں، جلدی سے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمانوں کو حکم ہے کہ نظریں جھکائیں، اور کسی ایک بھی مجاہد نے پھر نظر اوپر نہیں اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ کافروں کی سازش ہوتی ہے کہ اس زمانے کے کافر کے مسلمانوں سے برکتوں کو چھیننے کا ذریعہ ہے عورت کو ننگا کرنا۔ آج کل دیکھو ہمارے مسلمانوں کی بچیاں کس ماحول سے، کس لباس سے باہر گھوم رہی ہیں۔ ان کو ماں باپ والا لباس، قمیص شلوار پسند نہیں آتی،
ان کو انگریز کافروں والا لباس پسند ہے، کس طریقے کی قمیص پہنتی ہیں، کس طریقے کی آستینیں چھوٹی کرتی ہیں، اور قمیص کا چھوٹا ہونا اور بالوں کا ننگا ہونا اور شلوار کا اوپر ہونا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتعطر، خوشبو لگانا، یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حیا بھی ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز جو اخلاق کے لحاظ سے اچھی نہ لگے یہ بے حیائی کہلاتی ہے۔ ابا بیٹھا ہوا، یہ بیٹا آ کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا، یہ بے حیائی بد اخلاقی ہے۔ استاد بیٹھا ہوا ہے، شاگرد بے ادبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اسی طریقے سے چلا کر کے باتیں کرنا، یہ بے حیائی ہے، حیا کی زندگی۔ پھر خوشبودار، کیونکہ خوشبو ایسی چیز ہے کہ از خود اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، جہاں خوشبو آتی ہے وہاں سکون آ جاتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ جب دل دماغ سکون میں آ جاتے ہیں تو از خود ذہن کھل جاتا ہے، نئی نئی چیزیں آدمی سیکھ لیتا ہے۔ خوشبو کی وجہ سے ذہن تیز ہو جاتا ہے، بدبو کی وجہ سے ذہن بند ہو جاتا ہے۔ تو خوشبو لگانے کا دل چاہے نہ چاہے لگاؤ، کوئی بھی کسی طرح کی خوشبو ہو جس کے ساتھ آپ کا دل لگے، ضرور لیا کریں خوشبو۔ تیسرے نمبر پر مسواک، اور مسواک یعنی منہ کو صاف کرو، کسی کے ساتھ بات کرو تو آپ کے منہ کی بدبو اس کے پاس نہ جائے، آپ کے دانت خراب نہ ہو، زبان کے اوپر میل جمع ہوا نہ ہو۔ مسواک اچھی طرح سے بار بار کرو، بھلے ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے کرو، لکڑی کے ذریعے سے کرو، کسی بھی طرح سے، لیکن دانت اندر باہر سے صاف ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے الگ مسواک کرتے تھے، صبح کو فجر کی نماز کے لیے الگ مسواک کرتے تھے، کھانے سے پہلے مسواک ثابت ہے، کھانے کے بعد مسواک ثابت ہے، ہر نماز کے لیے مسواک، ویسے ہی چلتے پھرتے مسواک کرتے رہتے تھے۔ مسواک جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں۔ چوتھی چیز نکاح، یہ بھی سب انبیاء کرام کی سنت ہے، اس وجہ سے نکاح کرنے کے اندر بھی سستی نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو شادی کرنے کا موڈ ہی نہیں ہے۔ ارے موڈ ہو نہ ہو کرنی ہے، عبادت ہے۔ نماز پڑھنے کا موڈ ہو نہ ہو پڑھنی ہے، داڑھی رکھنے کا موڈ ہو نہ ہو کرنا ہے، اور تلاوت وغیرہ قرآن پاک پڑھنے کا دل چاہے نہ چاہے پڑھنا ہے، اسی کو بولتے ہیں عبادت۔ تو یا بہت ساری عورتیں بولتی ہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، یہ بالکل غلط ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے۔ بغیر کپڑے کے جیسے آدمی ننگا ہے، اسی طرح بغیر شوہر کے عورت ننگی ہے، بغیر عورت کے شوہر ننگا ہے، لباس ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اس وجہ سے شادی ضرور کریں، اور اگر بیوی طلاق ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، یا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو پھر دوسری شادی کی لڑکی بھی کوشش کرے، لڑکا بھی کوشش کرے، تاکہ ننگے نہ رہیں، لباس کے ساتھ رہیں۔ اور شادی کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی ایک نماز کا ثواب 21 نمازوں کے برابر لکھا ہے، کیونکہ پہلے اس کے اوپر صرف اللہ کی عبادت تھی، ابھی عوام کی خدمت بھی ہے، بیوی کی خدمت بھی کرنی ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کے لیے کمانا بھی ہے، یہ بھی آپ کے اوپر بوجھ ہے، اللہ کی عبادت کا بھی بوجھ ہے، ڈبل بوجھوں کی وجہ سے عبادت کا ڈبل ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے شادی کے اندر بھی سستی نہ کریں۔ مکان اپنا خرید نہیں سکتے، کرائے پر لے لیں، اللہ تعالیٰ اسی عورت کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق لے آئیں گے، برکت لائیں گے، کیونکہ ہر ایک اپنا نصیب کھاتا ہے نا۔ ابھی آپ کا اپنے لیے کما رہے ہو، آپ کا نصیب آپ کو مل رہا ہے، جب شادی ہو گئی تو ایک اور بھی تو جاندار ساہدار آپ کے پاس میں آیا، آپ کے پاس آیا، تو اس کا نصیب بھی آپ کے گھر میں آئے گا۔ تو ابھی تو پہلے ایک حصہ آ رہا تھا، ابھی 2 حصے آئیں گے تو برکتیں ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے یہ سوچنا کہ یار میرے پاس پہلے پیسہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، پھر شادی کروں گا، نہیں بھائی، شادی کر لو، اور کرائے کا مکان لے لو۔ اپنے علاقے میں نہیں لے سکتے، کسی اور غریب آبادی میں چلے جاؤ، لیکن مکان لے لو، اپنی طاقت کے مطابق لے لو۔ اگر شہری زندگی میں نہیں رہ سکتے، دیہاتی زندگی میں جا کر کے اپنا شفٹ ہو جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اور اپنا گزارا کرو، اور شادی ضرور کریں، یہ بھی سنت ہے۔
یہ 4 انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، دل چاہے نہ چاہے ان کو کرو، اور اسی ارادے سے کرو کہ نبی کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکت بھی عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو سنتوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔